ہو رہے ہیں۔ پوچھا گیا کیا چائنیز سالٹ کھانا درست ہے؟ جی ہاں، چائنیز سالٹ کھانا درست ہے۔ جس تیل میں حرام مچھلی تلی جاتی ہے، اگر اسی تیل میں حلال مچھلی تلی جائے، جو کہ مچھلی کے بارے میں شیعہ سنی فرقے میں فرق ہے، ان کے یہاں ہر مچھلی حلال ہے، ہمارے یہاں بغیر چھلکے والی حرام۔ تو اب اگر آپ مچھلی والے کی دکان پہ گئیں اور وہ مچھلی فرائی کر رہا تو وہی اس کے پاس برتن کے اندر تیل ہے، اس نے ابھی اس میں حرام مچھلی پکا کے اس کا حق کو دے دی۔ ہم گئے کہ ہم نے کہا یہ والی چھلکے والی مچھلی ہمیں فرائی کر کے دو، اس نے اسی تیل میں جہاں بھی حرام مچھلی فرائی کی گئی تھی اسی میں اس نے حلال مچھلی ڈالی اور اٹھا کے ہم کو دے دی۔ اور یہ چیز یورپ میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پہ فش اینڈ چپس بہترین کھانا مانا جاتا، تو حلال حرام دونوں مچھلیاں ایک ہی میں پکائی جاتی ہیں۔ سوال بڑا اچھا ہے، جواب بہت آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ جتنے جانور حرام ہیں ان میں آدھے نجس ہیں اور آدھے نجس نہیں، حرام تو ہیں نجس نہیں۔ تیل جو ہے اس کے اندر اگر حرام جانور چلا جائے تو تیل حرام نہیں ہوتا، نجس جانور چلا جائے تو تیل میں اگر نجس جانور ڈالا پورا تیل نجس ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو چیز بھی اس تیل میں جائے گی وہ بھی نجس ہو جائے گی۔ تو جو حرام جانور ہے اور نجس بھی ہے وہ اگر کسی میں پکایا جائے، جیسے چکن یا مرغی، یہ اگر کوئی کافر ذبح کرے یا مشین کے ذریعے چکن ذبح کی جائے جیسے یورپ میں امریکہ میں، تو یہ چکن حرام بھی ہے اور نجس بھی ہے۔ چنانچہ اگر اس کے پیس کو کسی تیل میں ڈال کے فرائی کیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اسی دکاندار کے پاس اپنے گھر سے چکن کے پیس لے کے گئے جو حلال چکن تھا، کہ اس کو پکا کے دو، اس نے اگر اسی تیل میں ڈال دیا تو ہمارا حلال چکن کا پیس بھی حرام ہو گیا، نجس ہو گیا، کیونکہ چکن حرام بھی ہے نجس بھی ہے۔ مچھلی حرام تو ہے بغیر چھلکے والی، نجس نہیں، پاک۔ چنانچہ اگر ایک تیل میں حرام مچھلی ڈالی لیکن حرام مچھلی پاک ہوتی ہے، یعنی اس کو ہاتھ لگائیں تو آپ پاک رہیں گے، تو جب تیل میں ڈالی جائے گی تیل پاک رہے گا۔ پھر اس نے اس کو نکال کے حلال مچھلی اس تیل میں ڈالی تو تیل تو پاک ہے ہی، وہ مچھلی ہم کھا سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ سوال کر لے کہ مولانا وہ کون سے جانور ہیں جو حرام کے ساتھ نجس بھی ہیں، وہ جس تیل میں جائیں گے اس کو بھی نجس کر دیں گے، تو یہ اتنے سے بچے جو سنڈے اسکول کی پہلی کلاس میں پڑھتے ہیں ان کو ہم یہ مسئلہ بتاتے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کوئی پوچھے گا نہیں، لیکن پھر بھی بتا دوں، وہ جانور جن کی گردن کاٹی جائے، جن کا خون اچھل کے نکلے پریشر سے، وہ نجس ہوتے ہیں، اور جس کی گردن کاٹی جائے خون پھیل جائے اچھل کے نہ نکلے وہ پاک ہوتے ہیں حرام جانوروں میں۔ تو مچھلی کو اگر کاٹا جائے، مچھلی کا خون اچھلتا نہیں، شاید ویل مچھلی کا خون اچھلتا ہو تو اچھلتا ہو، عام مچھلیوں کا خون اچھلتا نہیں، وہ پاک ہے، حرام تو ہے پاک ہے۔ لیکن مرغی، بکری، گائے، اونٹ، اس کو اگر کاٹیں گے تو اس کا خون اچھل کے نکلے گا، تو یہ حرام بھی ہوتے ہیں اور یہ نجس بھی ہوتے ہیں۔